تو پانی کی بہنے کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے نا. چشمے جو ہوتے ہیں اسپرنگز، ان کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو الگ الگ طرح کے یہاں پر نظارے ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں. یوں سمجھے کہ جنت کی ایک ٹروپوگرافی ہے نا جو بیان کی جا رہی ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح کی چیزیں ہوں گی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاؤنٹنس کی بات کی جا رہی ہو. دراصل عرب میں فوارے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ عجمی مزاج ہے. جو ایران وغیرہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے محلات کے اندر یہ فوارے لگے ہوئے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ عجمی ذوق کی بات کی جا رہی ہو کہ ان کی جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے اندر فاؤنٹنز لگے ہوئے ہوں گے. جیسے مغل بادشاہوں کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ بہت فوارے لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ غرناطہ سے آئے تھے یا ادھر ادھر سے جو وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ ان کا مزاج تھا اس طرح کا. تو دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے. کھجوریں اور انار، دنیا میں تو کھجوروں کے اندر بیج ہوتا ہے اور انار کے ہر دانے کے اندر بیج ہوتا ہے، لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے جتنے بھی پھل ہوں گے ان میں کسی میں گٹھلی نہ ہوگی، کسی کے اندر بیج نہ ہوگا. دنیا میں تو پھلوں کے اندر بیج ہوتے ہیں، جیسے دنیا کی نعمتوں کے اندر کوئی نہ کوئی مزہ کرکرا کرنے والی چیز ہوتی ہے. کبھی شریفہ کھا رہا ہوتا ہے انسان، دل کرتا ہے کاش بیج نہ ہوتے اس کے اندر، گودا کم نکلتا ہے اور بیج زیادہ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو وہاں امیجن آپ کریں شریف اور گودا ہی گودا بھرا ہوا اس کے اندر، کتنے مزے کا ہوگا انشاءاللہ. چیریز، پوری چیری ہے اس کے اندر بیج ہی نہیں، اتنا موٹا سا تو بیج ہوتا ہے چیری کے بیچ میں. تو چیری کیا ہوتی ہے وہ؟ تو وہ چیریز ہوں گی اس میں بیج نہ ہوں، اور سوچیں صرف فالسے ہوں اور فالسوں کے اندر بیج نہ ہو، اور جامن کے اندر بھی بیج نہ ہو. ہم تو یہی مانگیں گے نا، ہم پاکستانی اور کیا کہیں گے. ہم تو کھجور سے زیادہ ہم کو تو فالسے چاہیے ہوں گے اور جامن چاہیے ہوں گے. امرود آپ دیکھیں، امرود کا ایک بیج دانت میں آ جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. امرود ہوں اور میٹھا امرود اور اس کے اندر کوئی بیج نہ ہو تو کتنے مزے کا ہوگا. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مزہ کرکرا کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے. کوئی نعمت 100% خوشی نہیں دیتی، جیسے دنیا کے پھلوں کا حال ہے. جنت میں تو کوئی مزہ کرکرا کرنے والی چیز نہ ہوگی، ہر چیز بہت تسکین اور خوشی پہنچانے والی. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. خیراتن، خا یا را مادہ ہے. یوں سمجھیں کہ جس خوبصورتی کی، جس اچھائی کی بات کی جا رہی ہے، جس خیر کی، وہ ایسا ہے، ایسا خیر جو کہ ظاہر میں، باطن میں، ہر چیز کے اندر موجود ہے. خیراتن حسان، حسان بھی ساتھ ایڈ کیا گیا ہے. سوفسٹیکیٹڈ ہوں گی، بہت تمیز تہذیب کی ہوں گی. ظاہری خوبصورتی بھی ہوگی، سیرت، کردار، ذہن اور سوچ کی خوبصورتی بھی ہوگی، یعنی کہ ظاہری باطنی دونوں طرح کے حسن سے مالا مال ہوں گی. بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت پالشڈ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، یا ان کا مینرزم بالکل انکوت ہوتا ہے نا، بالکل ان کے اندر فنس نہیں ہوتی، سوفسٹیکیشن نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے اندر. ان کا تو بتائے خیرات حسان، انتہائی پوش، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، بہت خوبصورت، ہر طرح کے حسن سے مالا مال ہوں گی. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حوروں کا ذکر کیا گیا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. جیسے غلمان ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا، غلمان خاص جنت کی مخلوق ہیں، اسی طرح حوریں بھی خاص جنت کی مخلوق ہیں. جب حوروں کا ذکر عورتیں پڑھتی ہیں تو ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا.
فوراً اپنے تصور میں میاں آ جاتا ہے کہ 6 7 8 10 15 20 حوریں چاروں طرف بیٹھی ہیں، وہ کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو کسی کا کچھ، اور ہم جل رہی ہیں اور بھن رہی ہیں دیکھ کر. دیکھیں وہ دنیا تھوڑی ہے، وہ جنت ہے. جنت میں جلن، حسد، رشک، رقابت سب نکال لیا جائے گا. آپ 36 حوروں سے زیادہ آپ خوبصورت ہوں گی، آپ کا کیا مقابلہ کسی حور سے؟ تو حوروں سے کوئی رائبلری نہیں ہوگی، کوئی رقابت کا احساس نہ ہوگا، بلکہ اور بھی اچھا ہے، حوروں کو بٹھایا میاں کے پاس اور خود چلے گئے گھومنے پھرنے. اب تو ہر وقت کا دھڑکا کے اب گھر جائیں گے تو اللہ ہی خیر کرے، ایسی ڈانٹ پڑے گی، کہاں تھی اتنی دیر سے، ہر وقت نکلی پڑی رہتی ہو. اب آپ نے ان کو بٹھایا کہ آپ حوروں کے پاس بیٹھیں. میں بھی آتی ہوں اپنی فرینڈ کے پاس سے ہو کر، ابھی آتی ہوں شاپنگ کر کے. خوش رہیں گے وہ بھی خوش، آپ بھی خوش. تو یہ حوریں جو ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی دنیا کی عورتیں ہیں جو کہ وہاں پہ حور بنا کر پیش کی جائیں گی. یہ حوریں جنت کی خاص مخلوق ہیں. اب جیسے کہ ہم سوچتے ہیں حوروں کے بارے میں، تو ازواج بھی سوچا کرتی تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نا لوڈڈ کویسچن، کیا کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے. میں نے پوچھا کس بنا پر؟ یعنی کیا بتایا آپ نے کہ دنیا کی عورتیں بہت بہتر ہوں گی حوروں کے مقابلے میں، کمپٹیشن کوئی نہیں آپ سے ان کا. میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی، اعمال انہوں نے چونکہ ایسے کیے ہوں گے تو اعمال کا بدلہ جو ان کو دیا جائے گا تو ان کا درجہ بہت بلند، بہت اونچا ہوگا. پر یہ بھی سوال پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کے دنیا میں 2-3 میاں اگر تھے تو وہ جنت میں وہ کس کی بیوی بنے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا تھا وہ عورت اس کی بیوی بننا چاہے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق تو دین اور دنیا کی سب نعمتیں لوٹ کے لے گیا. تو اعلیٰ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ حوریں ہوں گی جو کہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، وہیں رہیں گی، خیموں کے اندر موجود رہیں گی. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. لم يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. انٹچڈ ہوں گی، انڈیفائلڈ ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. رفرف اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، 12-13 معنی ہیں رفرف کے. رباعی ہے رافع، روفا. ایک مطلب یہ کیا گیا ہے رفرف کا کہ وہ قیمتی قالین جو کہ عام قالین کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا وال ٹو وال کارپیٹنگ، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ہینڈ نوٹیڈ اور اس طرح کے رگز وغیرہ جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں اوپر سے. تو انہوں نے یہ مطلب کیا ہے اس کا. تو کہا کہ وہ بیٹھے ہوں گے رف رف کے اوپر. کیسے ہوں گے؟ وہ ہرے رنگ کے ہوں گے. وہ عبقری حسان، اور نادر اور نفیس ہوں گے. بے انتہا قیمتی چیز کا تصور ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. عبقری یہ بھی رباعی ہے، اس کا مادہ عین با قاف را ہے. عبقری کہا جاتا ہے عجیب و غریب چیز کو، ریئر چیز کو، پرائس لیس چیز کو، ایکسیپشنل. انگلش میں جس کو ہم جینیس کہتے ہیں، جینیس کے لیے بھی لفظ عبقری آتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے. تو فرمایا کہ ایسے خوبصورت فرشوں پہ، ایسے خوبصورت قالینوں پہ اور اسپریڈس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں قالینوں کی کیا قیمتیں ہوتی ہیں نا، لاکھوں لاکھوں کے قالین ہوتے ہیں.
60 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کے قالین ہوتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے. تو سوچیں کہ دنیا میں اتنے قیمتی جب ہوتے ہیں تو وہ جنت میں کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے. اس دن آپ کو حال سنایا تھا ایرانی قالین کا جو ایران سے آیا تھا. 70 گز لمبا چوڑا جو قالین تھا، اس میں کہ جواہرات سے اور قیمتی داغے سے اس طرح سے چیزیں بنی ہوئی تھیں. تو جنت کے قالین کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کیسا ہوگا. بس فرما دیا کہ رفرف خضر و ابقری حسان، نادر اور نفیس، بڑے ریئر ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کلیکٹرز آئٹم، ایسے ہوں گے. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام. اللہ کا نام اتنی بڑی نعمت. جو اللہ کا نام لے، جو اللہ کا کلام پڑھے، جو اللہ کی بات مانے، اس کے لیے سب نعمتیں اسی کی ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نے بنائی ہے جنت، ہمارے ہی لیے تو بنائی ہے. تو کیا چیز ہمیں روک رہی ہے اپنا حق حاصل کرنے سے؟ کیوں نہیں اپنی وراثت ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ دنیا میں کسی کو پتہ چل جائے کہ ہماری وراثت میں فلاں ایک ٹکڑا پڑا ہے زمین کا کہیں، تو لوگ سر پیر کی بازی لگا دیتے ہیں اس کے اندر، سر پیر سے جت جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں. تو یہ ہمارے والد، ہماری والدہ اسی جنت میں تو رہا کرتے تھے. یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جنت حاصل کرے. یہ تو میرا اپنے اوپر حق ہے، اٹس مائی رائٹ کہ میں جنت کے لیے محنت کروں. کسی کو حق نہیں کہ مجھ کو میرے حق سے محروم کرنے کی کوشش کرے. لوگوں کی باتوں میں آنا، لوگوں کے بہکائے میں آنا اور لوگوں کے ڈر سے کوئی جنت چھوڑتا ہے؟ بتائیے. یہ تو عقل مندی کی بات نہیں. بس ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھی جنت سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ جس کا چاہنے والا سو رہا ہو. میں نے نہیں دیکھی دوزخ سے زیادہ خوفناک کوئی جگہ کہ جس سے بچنے والا سو رہا ہو. تو دنیا کیا ہے؟ یہاں تو محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، لگانا ہے اور کھپانا ہے اپنے آپ کو، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.